الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آیا ہوں اور یہ موضوع ہے عذاب قبر سے متعلق۔ ناظرین، یہ امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جب مردہ بندہ مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو پھر منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور وہ جو ہے اس سے حساب کتاب کرتے ہیں۔ اور اس پہ بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح ستہ میں تمام جو کتابیں ہیں ان میں احادیث پائی جاتی ہیں جن میں باقاعدہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ دفناتے ہو مردے کو تو پھر آپ قدم موڑتے ہو تو وہ فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے اسے سوال جواب کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے تک یہ امت مسلمہ کے بچے کو یہ بات یاد ہوتی تھی کہ جب قبر میں فرشتے آئیں گے تو وہ کیا پوچھیں گے؟ وہ کہیں گے من ربوں کا، تیرا رب جو ہے وہ کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ 3 سوال ہیں اور یہ بچے کو یاد ہوتے تھے اور بچے کو پتا ہوتا تھا کہ قبر میں یہ سوال ہونے ہیں۔ لیکن قرب قیامت آیا، فتنوں کا دور آیا، یہ یوٹیوب چینل بن گئے اور اب جناب آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں عذاب قبر کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، عذاب قبر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس وجہ سے میں نے بھی یہ جو چینل بنایا ہے، میں نے اس لیے بنایا کہ تاکہ یہ لوگ جو صریح قرآن کا انکار کر رہے ہیں، صریح احادیث کا انکار کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے ہم ان لوگوں کا انکار کریں اور ہم لوگوں کو حق بات بتائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں یہ قرآن کہہ رہا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی اولاد کو صحیح بات سکھاؤ۔ اور نوجوان نسل کہ جو سیکھ ہی سوشل میڈیا سے رہی ہے، جو یوٹیوب سے سیکھ رہی ہے، جو فیس بک سے سیکھ رہی ہے، تو ان کے سامنے اگر غلط چیزیں ہیں تو صحیح چیزیں بھی ان کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ صحیح راستہ بھی آ جائے۔ ان کے سامنے غلط تو پہلے سے ہی موجود ہے، صحیح راستہ بھی ان کے سامنے آ جائے کہ یہ صحیح راستہ ہے، تاکہ کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ یا اللہ ہمارے سامنے چیز ہی غلط تھی، ہم نے وہ چیز ہی لینی تھی۔ تو ناظرین کرام، عذاب قبر جو ہے صحیح احادیث موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کے پوچھتے ہیں من ربوں کا، اور مسلمان بتاتا ہے ربی اللہ، میرا رب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین یعنی اسلام، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں حاضر نبی ہو نا، یہ ہمارا نبی ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، حاضر ہوا نبی، وہ ہمارے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر جو ہے مطلب کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے فرشتے نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، اور وہ ایسی دلہن کہ جس کو اس کی نیند سے سوائے اس کے خاوند کے کوئی اٹھا نہیں سکتا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور جو کافر ہوگا وہ ہر سوال وہ کہے گا من ربوں کا، فرشتے کہیں گے تیرا رب کون سا ہے؟ وہ کہے گا ہائی ہاتھ اللہ آدری، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہے گا ہائی ہاتھ اللہ آدری۔ تو پھر فرشتے عذاب کا سٹارٹ کر دیں گے، عذاب دینا اسے شروع کر دیں گے، اور یہ عذاب عالم برزخ کا عذاب ہوگا۔ اور ناظرین، یہ وہ عذاب ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہم آج کا سائنسی دور ہم کہتے ہیں ہر چیز دکھاؤ ہمارے سامنے۔ ارے بھائی، سائنس وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو جب تمہارا شعور ہی نہیں ہے تو تم ہزاروں سائنسیں لے آؤ، تم
اس تک نہیں پہنچو گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ادھر بھی پہنچا دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا شعور اس قابل کر دے گا کہ تم اس بات کو سمجھو تو پھر تم سمجھ بھی لو گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے سمجھانے سے تمہیں سمجھ آئے گی، یہ خود سے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ تمہاری ڈومین نہیں ہے، یہ تمہارا کرائیٹیریا نہیں ہے کہ تم عذاب قبر کو سمجھو، تو اس لیے اس کو چھوڑ دو، تم اس کو بس اللہ نے کہہ دیا تو اس بات کو رکھ لو سامنے، ذہن میں رکھ لو اس کو۔ تو ناظرین کرام، بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہاں ہمارے دنیا میں کہ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں نہیں، ہمیں تو قرآن میں دکھاؤ، یہ بات ہمیں تو قرآن میں دکھاؤ۔ حالانکہ وہ لوگ صریح غلط ہیں، قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، وہ بالکل غلط ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کو ثبوت کے طور پہ آج میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں عذاب قبر سے متعلق، وگرنہ 3 آیات ایسی ہیں کہ جن سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے وہ لے کر آئے ہوئے ہیں جس سے بالکل صریح عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 24 ہے، سورت نمبر 40 ہے، المؤمن جس کو غافر بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل میں تذکرہ کرنے کے بعد فرعون اور موسیٰ کی باتیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پھر اللہ نے ان کو بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، یہ ہو ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ضمیر ہے موسیٰ علیہ السلام، یہاں سے ہو سے موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، پھر ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کس چیز سے؟ سیئاتی، ان بری تدبیروں سے، ما مکروا، جو بری تدبیریں، جو برے ان کے ساتھ، برے جو ان کے پلان تھے آل فرعون کے، فرعون اور اس کی قوم کے، ان برے پلان سے، ان بری تدبیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور پھر ہوا کیا؟ فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو کس نے؟ برے عذاب نے آ گھیرا، سوء العذاب، برے عذاب نے آ گھیرا۔ اور یہ جو عذاب ہے، یہ عذاب کون سا ہے؟ یہ جو وہ غرق ہو گئے تھے نا پانی کے اندر، یم کے اندر، یہ وہ غرق ہے، اس عذاب کی بات ہو رہی ہے یہاں، اس عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور عذاب کی بات کر رہا ہے۔ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اب وہ کس حالت میں ہے؟ فرمایا اب ان کی یہ حالت ہے کہ آگ ان پر صبح اور شام دہکائی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے ان پر، آپ دہکتی ہوئی آگ ان پر پیش کی جاتی ہے۔ اب پیش کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے ناظرین کہ آگ، ان کو آگ دکھا کے تو بس بند کر دی جاتی ہے۔ پیش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ یعرضون کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عذاب دیا جاتا ہے آگ کا۔ دیکھیں نا، جب کہا جائے کہ جی ہمارے گھر مہمان ہیں اور ہم نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، تو مطلب کیا ہے کہ ان کے سامنے کھانا رکھ دیا، کھانا کھانا ہے انہوں نے، تو پیش کرنے کا یہ مطلب ہے۔ تو جب عذاب آگ پیش کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کو سینکنے کے لیے تو پیش نہیں کی، ان کو بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو وہ آگ کو سینکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آگ پیش کرنے کا کہ ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، صبح اور شام آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور یہ جو صبح و شام آگ کا عذاب ان کو دیا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم برزخ کا عذاب ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ کے عذاب کا ذکر کر دیا۔ یہ جتنے بھی لبرل مولوی ہیں نا، میں ان کے نام نہیں آپ کے سامنے لوں گا، جتنے بھی لبرل مولوی ہیں جو قرآن کا بہانے سے انکار کرتے ہیں، احادیث کا بہانے سے انکار کرتے ہیں، یاد رکھیے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو نکتہ، جو مولوی کسی حدیث کا انکار کر رہا ہے نا، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا، یہ ایجنٹ ہے، یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، یہ مغربی
جو طاقتیں ہیں، جو صہیونی طاقتیں ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کا ایجنٹ ہے جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا. اور انکار تو وہ تو صریح ہو گیا نا. بعض مولوی، بعض سکالر، نام نہاد سکالر، وہ کیا کریں گے؟ اب میں ان کے نام نہیں لیتا، میں ان کی پہچان آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ان کی پہچان بتا دیتا ہوں کہ وہ جو نام نہاد سکالر ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ احادیث کا انکار تو نہیں کریں گے، کہیں گے ہم کب انکار کرتے ہیں. وہ احادیث کو ڈیگریڈ کریں گے، ڈیگریڈ کریں گے، یعنی ان کی اہمیت کو کم کریں گے. اور بڑے بہانے سے، چالوں سے، ان میں سے ایک کا میں نام لے دیتا ہوں. وہ جناب مشہور و معروف دنیا کے سکالر ہیں جناب، ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی صاحب. وہ بڑے طریقے سے پلاننگ کے تحت احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کریں گے. آپ جب بھی ان کی کوئی سنیں گے، وہ جب بھی بات کریں گے، بڑی پلاننگ کے تحت ڈیگریڈ کریں گے، اور یہ ان کی پلان کبھی نہیں کامیاب ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم اپنا مکر کرتے جاؤ، تم اپنی چالیں چلتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر کرے گا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. and Allah is the best planner. اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے اعلیٰ ہے. وہ تمہیں آزما رہا ہے، اور تمہارے ساتھ تمہارے چیلے چانٹوں کو بھی آزما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تم اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث کو جتنا ڈیگریڈ کرو گے، تم خود ڈیگریڈ ہو رہے ہو، اور تمہارے ساتھ جتنے تمہارے چلے چانٹے ہیں، تمہارے فالوور ہیں، اس کے اوپر تمہیں ہلا شیری دینے والے ہیں، چاہے تمہارے مغربی آقا ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جدھر تمہیں بھیجے گا ادھر ہی ان کو بھی بھیج دے گا. تو جو سکالرز احادیث مصطفیٰ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ بھی جو ہے وہ کوئی دین اسلام کی خدمت نہیں کرنا چاہتے. وہ دین اسلام کے خفیہ دشمن ہیں، وہ بڑے چال باز ہیں، اور وہ بڑے طریقے سے دین اسلام میں گھس گئے ہیں. ان کو خرید لیا گیا ہے، ان کو بڑے بڑے پیسے لگا کے خرید لیا گیا ہے، اور اب وہ جو ہے وہ دین اسلام کے اندر گھس کے اور جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین، وَيَوْمَ، یہ جو آیت ہے، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ صبح و شام ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے، یعنی ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہہ دے کہ یہ آگ تو قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے، کہ قیامت کے بعد ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا اور صبح و شام پیش کیا جائے گا. یہ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل نہیں، دھوکے میں نہ آ جانا اگر کوئی یہ بات کرے، کیونکہ ساتھ ہی آگے فرما دیا کہ یہ اور عذاب ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کے عذاب کو کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اے فرشتوں، آل فرعون کو، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو، اس سے بھی سخت عذاب میں داخل کر دو. تو ناظرین، ان آیات سے پتہ چل گیا کہ عذاب قبر برحق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث، فرمانات مصطفیٰ حق ہیں، اور عذاب قبر حق ہے، عالم برزخ حق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ سائنس کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ عذاب قبر کو سمجھ سکے. تو اگر سائنس سمجھ نہیں نہ سکتی تو پھر سائنس کو سرنگو ہونا چاہیے، چپ ہو جانا چاہیے وہاں پہ. اور جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دینا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کلام سچا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اسی میں بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو پر عمل کرنے، احادیث مصطفیٰ کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے عقائد کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.